only that is good. صرف اور صرف اچھے الفاظ ادا کرنا. اچھے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ورڈز آف ہوپ، ایسے الفاظ جن سے ہوپ ملے، جن سے کریج ملے، جن سے امید ظاہر ہو. ایسے الفاظ جو شکر گزاری کے الفاظ ہوں، ناشکری کے الفاظ نہ ہوں. ہماری زبان پہ بہت سی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، دن رات ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آج کا دن بہت برا گزرا ہے، آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا. مطلب کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں زبان پہ. گھر میں انٹر ہوئے ہیں، ساکس وہاں پہ اتاری، بیگ وہاں پہ پھینکا، بیوی کے ساتھ سختی سے بات کی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، میرے لیے چودھری صاحب آ گئے ہیں، کھانا لے کر آؤ، یہ وہ. آتے ہی جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیا، گھر کو قبرستان بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی بہت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک درخت کی، ایک ایسا درخت، کلمۃ طیبہ ایک ایسا درخت ہے. کلمۃ طیبہ سے ویسے تو مراد ہے لا الہ الا اللہ، توحید. توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جو انسان کو مضبوط بناتا ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے. لیکن اس سے مراد اچھے الفاظ نہیں ہے. کلمۃ طیبہ اچھے الفاظ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ ادا کیا کرتے تھے، لوگ ان سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. اچھے الفاظ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں اور جو اپنے پھل تا قیامت دے رہا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ، ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں، اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں الفاظ. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. بالکل یہ ہمارے ایک اسکالر نے یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا، مسجد میں وہ آیا تو مسجد میں غلطی سے، اس کو نہیں پتا تھا، ویسے ہی نماز پڑھنے آیا تھا، بھولا بھٹکا بیچارہ. ایک دن نماز پڑھنے آیا تو اس کا موبائل فون غلطی سے جو بج گیا اور اس پہ گانا لگا ہوا تھا. تو اس کو سب نے بہت ڈانٹا اور سب نے اس کو بہت برا فیل کرایا کہ تم نکل جاؤ مسجد سے، آئندہ تم نہ آنا، ہماری بھی نماز خراب کی ہے. وہ لڑکا شراب خانے میں گیا، پب میں، یو کے میں شراب خانے میں، اور اس سے غلطی سے جو ہے شراب ڈل گئی. شراب جب اس سے غلطی سے ڈلی تو ویٹر آیا، بارٹینڈر آیا، کہتا سر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بی کمفرٹیبل، میں آپ کو دوسری شراب لا کے دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن وہ مسجد نہیں گیا لیکن شراب خانے میں روزانہ گیا. کس وجہ سے؟ زبان. کس وجہ سے؟ اخلاق. وہ لوگ اخلاق دکھا کر اسے شراب خانے میں لے گئے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھگاتے ہیں، دین سے دور بھگاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے، اسپیشلی یوتھ کو. یہ ہے اچھے الفاظ کا امپیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا میک تھنگز ایزی فار پیپل، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانی پیدا کرنے والے بنو، مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو. اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ، ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ ڈو ناٹ میک دیم رن اوے فرام اسلام، اور ان کو اچھی خبریں سناؤ، بشارت سناؤ، اور ان کو دین سے مت بھگاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گڈ ورڈ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک تالا ہے جسے زنگ لگ چکا ہے اور یہ کھلنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین، یہ جو آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے، یہ اچھے الفاظ ہیں. کسی کا سخت دل جو ہے، یا کسی کا ایسا دل جس کو زنگ لگ چکا ہے، یا آپ کے ریلیشن شپ کو اگر زنگ لگ چکا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس چیز کو ریوائیو کرے گی؟ گھروں میں اگر لڑائیاں پڑ چکی ہیں، رشتہ داروں میں اگر دوریاں بڑھ چکی ہیں، بیوی کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے، شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں صحیح جا رہا، تو یہ تالا وہ ریلیشن شپ ہے، اس کو زنگ لگ چکا ہے. اب اس کو کیا چیز کھولے گی؟ اچھے الفاظ. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ بولنا سیکھیے، ورڈز آف ہوپ، لوگوں کو انکریج کرنا سیکھیے. برے الفاظ ادا ہی نہ کیجیے کہ میری زندگی ایسی جا رہی ہے. ناشکری کے کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت آپ کے منہ پہ الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، جو بھی ہے. اس کی مثال کیا ہے جی؟ دیکھیں، اچھے الفاظ کہنے سے دو فائدے ہیں.
ایک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کا مزاج بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ ہر وقت خوشی ہوتی ہے, اسمائل ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوتے, لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ یار اس کے پاس جب بھی بیٹھو اچھی بات سننے کو ملتی ہے, ہوپ فل بات سننے کو ملتی ہے, یہ امید دلاتا ہے بندہ, یہ میری بات اچھی سنتا ہے, یہ سلوشن گیور ہے, پرابلم میکر نہیں ہے. ایک دوسرے آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, یقین کریں اچھے الفاظ حالات تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں, قرآن میں اس کی مثالیں. حضرت زکریا رضی اللہ عنہ جو تھے علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے, انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ اے میرے رب, میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہے, میرے بارے میں اچھے الفاظ ادا کر رہا ہے. اللہ نے انہیں اس ایج میں بیٹا دیا جب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی. ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی, اس ایج میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے, ان کے پاس جب خبر لائی گئی کہ جی بن یمین بھی جو ہے وہ رکھ لیا ہے بادشاہ نے, بادشاہ مصر جو یوسف علیہ السلام بھی تھے, اب انہیں کہنا یہ چاہیے تھا جی کہ پہلے میرا ایک بیٹا گیا, اب میرا دوسرا بیٹا بھی گیا, یہ کیا کر دیا اللہ نے میرے ساتھ. ان کے زبان میں تو شکایت ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے آگے سے تاریخی کلمات کہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ یوسف کو بھی واپس لے آئے گا اور بن یمین کو بھی واپس لے آئے گا. بجائے کہ اس وقت شکایت کرنے کے, انہوں نے کہا نہیں, دونوں واپس آ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ اللہ نے دونوں لٹائے, اور جب دوسرا لٹایا یوسف تو وہ کنگ بن چکے تھے, بادشاہ بن چکے تھے. اسی طرح میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب کپل ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے, ایک عربی کپل, ان کا جو اولاد تھی وہ اپاہج پیدا ہوا, یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا, بون میرو کا کوئی ڈیزیز تھی اس سے. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے ساری عمر نہیں چل سکے گا, بلکہ اس کی بونز جو ہے نا بڑی ویک ہیں, اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نا چلانا پڑے گا, اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بون ٹوٹ جایا کرے گی, یعنی اتنی ویک بونز ہیں اس کی. اب شوہر سنتا رہا, مرد جو ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے, عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ اللہ نے ذمہ دار اسی لیے بنایا کیونکہ وہ طاقتور ہے. عورت بھی کچھ بہت طاقتور ہوتی ہیں, بے شک ہوتی ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ دیکھا جائے کمپیریٹیولی تو مشکلات کو زیادہ فیس کر سکتا ہے. وہ سنتا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. واپس آیا, باہر بیوی انتظار کر رہی تھی, بڑی پریشان تھی, کہتی کیا کہا ڈاکٹر نے, آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا شکر. وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے, میں اس وقت شکایت بھی کر سکتا تھا. 2 سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگ گیا, بالکل سچا واقعہ. 2 سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے. صرف کس لیے اچھے الفاظ, اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں, یاسر قاضی یہ واقعہ سناتے ہیں, 2 بہنیں لڑیں آپس میں اور بات نہیں کر رہی تھی. ہفتہ 2 ہفتے سال گزر گئے, عید پہ بھی بات نہیں, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی, بس ختم. بچے بھی نہیں مل رہے آپس میں, خالہ کے پاس نہیں جا رہے, کیوں نہیں میری والدہ کی لڑائی ہوئی ہے, میں نے نہیں جانا. تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی, وہ آئی شیخ کے پاس, کہتی کہ میری لڑائی چل رہی ہے بڑے عرصے سے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں, اچھے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں. جب سے آپ آئی ہیں آپ نے ان کی برائیاں ہی کی ہیں میرے سامنے, آپ ایسا کریں, آپ یہ کہیں کہ وہ بہت اچھی ہے, اور بس اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا. یہی بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی نا, کہ بیٹا شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو, بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی, کہا کہ شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ کہیں شیطان نے گمراہ کر دیا, بڑی اچھی ہے, وہ دیکھنا آپ مجھے اسے احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی, اس کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا, آپ یہ کہنا شروع کر دیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ, کوئی پریکٹیکل مجھے سلوشن دیں. لیکن بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا, اور وہ کہتی ہیں کہ ہفتے بعد اس بہن کی مجھے کال آئی, اور ہفتے بعد اس نے مجھ سے اپولوجائز کیا, مجھ سے معافی مانگی کہ بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. اور وہ بات ختم ہو گئی, وہاں پہ دوستی ہو گئی دونوں کی. صرف کس وجہ سے, اچھے الفاظ, اچھا سوچنا. اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے. اچھے الفاظ ادا کرنا پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے, اچھے الفاظ ادا کرنا حالات چینج کر دیتا ہے. قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دی ہیں. تو اچھے الفاظ, یہ آپ دیکھیں, یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں, اتنی سی بات, اور دیکھیں ان کے چہروں پہ اسمائل کیسے آئی. کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے. میں ایک جگہ گیا, میرے دوست ساتھ تھے, وہاں پہ ویٹر آیا,
اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو, اچھا یہ لے آؤ, بس بات ختم. میں غور کر رہا, میرے دوست نے اسے بلایا, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, زندگی صحیح جا رہی ہے, ہاں جی صحیح جا رہی ہے, چلیں الحمدللہ, اچھا بتائیں کھانے میں کیا. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی اور اس کا دن بن رہا تھا, صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا, لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے, بیج بوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اس کے, جس سے ملاقات اچھی ہے, جس سے کام ہے اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, سلام دعا ہے, جس سے کام ہی کوئی نہیں اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے, اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا, ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے, اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم, تہجد پڑھا کرو تم, اس طرح بھی کہہ سکتے تھے نا. کیا کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں بچوں کو کیسے سمجھانا, بچوں کو ریبیلیس نہیں بنانا. اس ایج میں اسپیشلی 14, 15, 13 اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ہارمونز بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں, اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبیلیس بنیں گے. بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے, کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچے میں بڑی کوالٹیز ہیں, لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں تو کیا ہی بات ہے. میرے پاس ایک مدر ہیں, کہتی میرا بیٹا گیمز بہت کھیلتا ہے, PS4, Xbox 360 ہر وقت یہی کھیلتا رہتا ہے. میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے جو گیمز کھیلتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ بہت ذہین ہو, آپ بڑے اچھے ہو, اور آپ تو یہ بھی کرتے ہو, میں نے بھی گیمز کھیلی, کون کون سی کھیلتے ہو آپ. اس نے مجھے پھر بتانا شروع کیا, کھلا میرے ساتھ کہ میں یہ کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ بڑے ذہین ہیں, لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی ذہانت ہر وقت ادھر تو نہ لگائیں نا, کچھ اور کاموں پہ بھی لگائیں, بیلنس کریٹ کریں, تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دیں, ہم اکٹھے گیمز کھیلا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بچے نے میری بات سنی. اس کے بعد اس کی مدر نے کہا کہ اس میں بڑی امپروومنٹ ہے, آپ کی یہ بات اس سے بڑی دل پہ جا کے لگی کہ واقعی میں اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ کروں. تو بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے, لیکن اچھے الفاظ, اچھے طریقے سے. یہ دیکھیے آپ کہ یہ ایک ہوم لیس بندہ ہے امریکہ میں, اور بیچارہ ایک مشکل میں تھا, تو کسی نے اس کو لا کے جوتے دیے اور بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا. اس کے چہرے پہ خوشی کے آنسو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق کی اس بندے نے مدد کی اور وہ کتنا خوش ہوا ہے. تو اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوا ہوگا. اللہ کی مخلوق کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اب ہم اپنا دن رات کیسے گزارتے ہیں فضول کاموں میں, پرسنل گریٹیفیکیشنز میں. ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں, ایسے ہی چلے جائیں, وہاں جا کے مریضوں کی عیادت کریں, ان کے چہروں پہ اسمائل لائیں, ان کے لیے پھل لے جائیں, یا کبھی کسی غریب کی مدد کریں, یا کبھی کسی سڑک پہ چلے بندے سے پوچھیں آپ پریشان لگ رہے ہیں, خیریت تو اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھے الفاظ ادا کریں جس سے کسی کا دن بن جائے. اور اگر ہم کسی کا دن بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل کے وقت میں یاد رکھیں گے, کیونکہ ہم نے اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح برے الفاظ کے بارے میں, اچھا یہ ایک آیت سمجھ لیجئے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے, میرے سلیو سے کہہ دیجئے کہ وہ صرف اچھے الفاظ ادا کریں. کیوں؟ بیکاز شیطان ویریلی سوز ڈس ایگریمنٹس امنگ دم, کیونکہ شیطان وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بری بات کرے, یہ کوئی ایسی بات کرے جس میں غلط فہمیاں پھیلنے کے چانسز, اور میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں اس نے کیا کہا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, یقین کریں گفتگو کرنے کے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی چیز مذاق اتنا اوفینسو نہ ہو, لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑا ہو, کیونکہ اس کا سینسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے آپ سے. آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو, کوئی قباحت نہ ہو, لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو. اسلام تو ہر بندے کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. تبھی اللہ نے کہا کہ صرف اچھی بات کرو, ایسی بات کرو نا جس سے غلط فہمی پھیلے, ایسی بات کرو نا جس سے اگلے کا دل دکھنے کا چانس ہو. میرے ساتھ خود ہوا ہے, ایک بھائی ہے, میں نے کوئی جوک کر دیا, کوئی مذاق کر لیا, میرے لیے وہ مذاق نہیں تھا, میرے لیے کوئی بڑا مذاق نہیں تھا, لیکن 4 مہینے وہ مجھ سے نہیں ملا. میں نے اس سے پوچھا مجھ سے ملے نہیں, بڑے عرصے بعد آئے. اس نے کہا مجھے آپ کی یہ بات بہت ناگوار گزری. میں نے کہا آپ مجھے بتاتے.
اس نے کہا کہ آپ کو خود نہیں سمجھ؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئی, آپ کو بتانا چاہیے تھا. لیکن پھر مجھے آیت یاد آئی کہ اللہ نے کہا کہ ویسی بات ہی نہ کرو جس سے غلط فہمیاں پھیلنے کے بہت چانسز ہوں. اچھی بات کرو, اچھے الفاظ ادا کرو. کیوں؟ شیطان بیٹھا ہوا انتظار میں. شیطان کو پتہ ہے کہ اب یہ بات کرے گا تو میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں گا کہ دیکھ یہ تیرے بارے میں بات ہے, اور اس نے تیرے بارے میں یہ کیا ہے, اس نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے, وہ کہا ہے, ایسے کیا ہے. اسی طرح ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. یہ ایک فارمولہ ہے جی, تھنک بیفور یو اسپیک. تھنک. ٹی سے ہے از اٹ ٹرو, کیا یہ سچ ہے؟ ایج سے از اٹ ہیلپ فل, کیا یہ بات ہیلپ فل ہے؟ کسی کی زندگی میں یہ کوئی چینج لائے گی جو میں بات کرنے لگا ہوں, یا اس کی زندگی مزید برباد کرے گی؟ از اٹ انسپائرنگ, کیا یہ انسپائرنگ ہے؟ کیا اس سے اگلا جو ہے وہ بہت خوش ہوگا؟ از اٹ نیسیسری, کیا یہ ضروری ہے یہ بات کرنا؟ ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو فضول باتیں ہوتی ہیں, لفظ باتیں ہوتی ہیں, ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. از اٹ کائنڈ, کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس سے اس کا یہ بندہ جو ہے بہت خوش ہوگا؟ از اٹ کائنڈ, یہ کائنڈ بات کرنے جا رہا ہوں میں. یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے, ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اسی طرح ایول ورڈ کی کیا مثال دی اللہ نے؟ برے الفاظ کی. برا الفاظ جو ہیں وہ اس درخت کی مانند ہے. اس درخت کی روٹس بہت ویک ہیں. یہ درخت بنجر ہے, اور اس درخت کی جو اندر کی روٹس ہیں دے آر ویری ویک, انسٹیبل. یہ درخت نہیں ٹکے گا اپنی جگہ پہ, اور یہ درخت دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا, اور وہاں کھڑا بھی برا لگے گا. اب برے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی, برے الفاظ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. چغلی, کوئی غلط بات کرنا, کوئی فحش بات کرنا, کوئی ایسی بات کرنا جس سے آپ اگلے کا دن بگاڑ دیں بجائے کہ دن بنانے کے لیے. تانے دینا, کچھ لوگ جو ہیں وہ تانے بہت دیا کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے, پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کے ایسے جال میں پھنستے ہیں. گفتگو میں نرمی اختیار کرو, کیونکہ لبوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے جال میں پھنستا ہے, اور جب پھنس جاتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. چغلی کے بارے میں دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو انسٹرکشن دیا, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کہ ویل ہے جہنم کی, یہ گہری ترین وادی ہے ویل. اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے کہ جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو باتیں پھیلانے والا ہے, جو لڑائیاں ڈلوانے والا ہے, اور جو چغلی کرنے والا ہے, جو تیلیاں لگانے والا ہے, اگلے کو جا کے بتانے والا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسے کیا ویسے کیا. کیوں؟ اسے نہیں پتا کہ اس کی ایک بات سے پورے خاندان میں شاید جو ہے پھوٹ پڑ جائے, اس کی ایک بات سے شاید طلاق ہو جائے, اس کی ایک بات سے جو ہے وہ زندگیاں برباد ہو جائیں. اللہ نے اسی لیے کہا ویل ہے, ویل ہے اس شخص کے لیے, جہنم کی وادی ہے. ایک بھائی ہمارے پاس آئے, اور وہ اپنی کاؤنسلنگ کیونکہ ہم کرتے ہیں یوتھ کلب لاہور میں, تو ہمارے ایک بھائی ہیں عثمان بھائی ماشاءاللہ, وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں میرڈ کپلز کی. تو ان کے پاس ایک بھائی آئے, انہوں نے کہا کہ یار میری بیوی سے نہیں بن رہی, اور وہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. مطلب آدھا گھنٹہ وہ برائیاں کرتے رہے بیوی کی. انہوں نے سن لی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھائی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کیا ہے, میں یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیوں نحوست پڑی ہوئی ہے ہمارے ریلیشن میں, کیوں یہ ایک لعنت سی فیل ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ نے بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں نے کیا کیا, ہر سہولت دی ہوئی ہے بیوی کو. انہوں نے کہا آپ نے چغلی کی ہے, آپ جب سے یہاں بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹہ ہو گیا آپ کو, آپ نے ایسی ایسی باتیں مجھے بتا دی ہیں جو بتانے والی نہیں ہیں بیوی کے بارے میں, یا اسی طرح بیویاں شوہروں کے بارے میں بتاتی ہوں گی جا کے. انہوں نے کہا چغلی ایک ایسی لعنت ہے جو ریلیشنز قائم نہیں رہنے دیتی, یہ ایک لعنت ہے. جو شخص چغلی کرے گا وہ پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرے, وہ پھر یہ نہ پوچھے میں نے کیا کیا. بھائی آپ نے چغلی کی ہے, اور اللہ نے کہا کہ چغلی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, مسلمان بھائی کا گوشت کھانا جیسے ہے, اس طرح سے چغل خوری کرنا ہے. تو اس لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ لعنت جو ہے ریلیشن شپس کو کھا جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مین اٹرز اے ورڈ پلیزنگ ٹو اللہ, ایک بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے درجات بلند کر کے اسے جنت میں لے آتا ہے, اور ایک بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ اسے جنت سے اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. اب ہمیں نہیں احساس کہ ہمارے منہ سے کون سی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو بڑی ناگوار گزرے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں, کوئی یوتھ جو ہے داڑھی رکھنے لگ جائے, ہم کہتے ہیں کیا مجنوں بن گیا, جا کے شیو کریے, یہ کیسا حلیہ تو نے بنا لیا ملنگوں والا. اب یہ ہم کہہ رہے ہیں ملنگوں والا حلیہ, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا بن گیا ہے, کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے, داڑھی کس کی تھی؟ انبیاء کی.
ہمیں احساس بھی نہیں ہے ہمارے منہ سے کتنی بڑی بات نکل رہی ہے جو اللہ کو اتنی ناگوار گزر سکتی، لیکن ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور دن رات ہم یہ باتیں کہتے رہتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ کے نزدیک کسی کے بارے میں ہم کبھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ بہتان ہوتا ہے، بہتان، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یار ہم کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، ہمیں دلیل چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے، لیکن ہم دھڑلے سے کہتے ہیں، اور اللہ کو وہ اتنی بری لگ سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری میں جو ہے نا، میں انا کی وجہ سے الفاظ ادا کرنا، کہتے ہیں جی کہ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر دوا لگی نہ دعا لگی، جسے میں کی ہوا لگی اسے دوا لگی نہ دعا لگی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کی انا ہی سب کچھ ہے، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، نہ اسے دوا نہ اسے دعا لگے گی۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی کہ ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، صرف اچھے الفاظ ادا کرنے، اچھے الفاظ، پازیٹیو ورڈز، انکریجنگ ورڈز، ورڈز آف ہوپ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کچھ برا بھی ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، ریلیکس، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے، اللہ کا بڑا شکر ہے، جیسے میں نے آپ کو واقعات سنائے۔